ہمیں غیر جانبدار رہنا چاہیے. ہماری لائلٹی صرف اور صرف آئین پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی آئین کے مطابق فیصلہ کرتی ہے یا آئین کے مطابق سیاست کرتی ہے تو بے شک ہم اس کے ساتھ رہیں گے. لیکن اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے اور آئین کو اپنی سیاسی مفادات کے لیے توڑ مروڑ کر پیش کرتی ہے تو لازمی سی بات ہے اس کا نقصان اسٹیٹ کو بھی ہوتا ہے, ریاست کے اوپر اس کے ایفیکٹ جو ہے وہ پھر دیر پا ہوتے ہیں. ہم آئندہ آنے والے کئی سالوں تک اس کے جو ہے وہ آفٹر شوکس برداشت کرتے رہتے ہیں. موجودہ سچویشن میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جہاں ہم نے اپریل میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹائے جانے کے جو ایک آئینی معاملہ تھا تحریک عدم اعتماد کا, اس کو سپورٹ کیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اب یہ بھی ضروری ہے کہ جو حکومت پی ڈی ایم کی مشترکہ آئی ہے, اگر وہ یہ کہتی ہے کہ وہ آئینی طریقے سے آئی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے مطابق کام کرے. لیکن انفارچونیٹلی اب پرابلم یہ ہے کہ وہ آئین کے مطابق کام کرنے سے کترا رہی ہے. اور عمران خان صاحب اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں, اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں, سیاسی مفاد کے لیے کر رہے ہیں یا ملکی مفاد کے لیے کر رہے ہیں, یہ ان کی ہیڈک ہے, ہمیں اس سے پرابلم نہیں ہے. لیکن جب تک وہ آئین کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ چاہے اسٹیٹ کے لیے غلط بھی ہے یا مطلب موجودہ دور کے اندر وہ غلط بھی ہے تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. اور اگر موجودہ حکومت اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یا کسی پلانز کے تحت یہ کام جو ہے وہ کر کے آئین کو جو ہے وہ مدھول دے گی, رول دے گی, تو ڈیفینیٹلی ہم جیسے انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اس کو کرٹیسائز کریں گے. اور آج کے واقعے کو لے کے یہ میں ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں وہ میں اب آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. اس واقعے کے بعد ہوا یہ ہے کہ ملک میں جو کہ گزشتہ چند مہینوں سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے, لیکن اب یہ واقعہ جو ہے ایک ایسے موقع کے اوپر ہوا ہے جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 صوبائی حکومتیں تحلیل ہو چکی ہیں, جہاں پر 90 روز کے اندر الیکشن کروانا آئینی ذمہ داری ہے گورنر کی بھی اور حکومت کی بھی کہ وہ اور الیکشن کمیشن کی کہ وہ پیسے دے یا جو بھی معاملات کرے, لیکن وہ 90 دن کے اندر دونوں صوبائی اسمبلیوں کے اندر انتخابات کروائے جو ہے یہ آئینی ذمہ داری ہے. لیکن اب ہوا کیا, ابھی تمام شہداء کی جو لاشیں تھیں وہ اس سپورٹ سے اکٹھی نہیں کی گئی, ابھی اس کے وہاں پر آپریشن چل رہا ہے. لیکن ہوا کیا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ واقعہ ہوا, واقعے کے بعد 1 لائنر مذمت آتی ہے اور اس کے نیچے 3 لائنوں کے اقتباسات لکھے جاتے ہیں اس حوالے سے کہ ایسی سچویشن میں تو الیکشن نہیں ہو سکتے, ایسی سچویشن میں ہم کیسے انتخابات کروائیں گے کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر امن و امان کی یہ صورتحال ہے. پہلے یہی جو بندوق ہے یہ ہم نے دیکھا کہ اکانومی پہ رکھ کے چلائی جا رہی تھی کہ بھئی اکانومی اتنی خراب ہے, 60 ارب روپیہ جو ہے وہ مانگ رہا ہے الیکشن کمیشن انتخابات کروانے کے لیے, یہ کیسے ممکن ہے. لیکن اس کے اندر چونکہ آئینی راستہ نکلتا تھا کہ پرانی حلقہ بندیوں کے اندر رہتے ہوئے انتخابات جو ہے وہ الیکشن کمیشن کروا دے, تو اب اس کے تھرو جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ معاملہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردی. میں یہ نہیں کہوں گا, میں دوبارہ اس بات کو بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر کر دوں کہ میں اس دہشت گردی کے واقعے کا الزام کسی کے اوپر نہیں ٹھہراؤں گا. حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ٹرولز جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید اللہ معاف کرے کہ اس طرح کے واقعات بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کروا رہی ہیں یا کوئی اسپیسیفک پاورز کروا رہی ہیں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. آئی تھنک یہ بغیر کسی ثبوت کے اس طرح کی بات کرنا انتہائی بےہودگی ہوگی اور اپنے اداروں اور اپنے ملک کے خلاف ایک سازش ہوگی. ہم اس طرح کی بات تو نہیں کر سکتے, لیکن ایک واقعہ ہو گیا جو ٹی ٹی پی نے کیا ہے یا داعش نے کیا ہے یا واٹ ایور سو جس نے بھی کیا ہے, لیکن جب ایک واقعہ ہو گیا تو اس کو کیش مت کریں پولیٹیکلی. جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ آپ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کریں, اظہار تعزیت کریں اور آپ جو ہے وہ اس کو لے کے آگے کو چلیں, بجائے اس کے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں. آپ اس طرح کے مہروں کو آگے کر کے ہماری کولیگ ہیں, ہماری سینئر ہیں جرنلزم میں غریدہ فروقی صاحبہ, سب سے پہلے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا انتہائی آئی تھنک میں کوئی غلط لفظ نہیں بولنا چاہوں گا لیکن یہ بد تہذیبی, بدتمیزی اور بغیرتی بھی کہا جا سکتا ہے اس کو ہے کہ ابھی ان کا لہو جو ہے وہ خشک نہیں ہوا, وہاں سے آپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا, ابھی تک لوگ صدمے میں ہیں. اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر تو الیکشنز ہو ہی نہیں سکتے. پھر اس سے ریلیٹڈ ایک ہلکا پھلکا بیان جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعظم نذیر طاہر صاحب کا بھی آ گیا کہ ہم ایسے کیسے الیکشن کروا سکتے ہیں. اس سے کچھ عرصہ قبل میں نے ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو کیا تھا جو کوارڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کے, رانا احسان افضل صاحب, انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھئی اگر تو ای سی بی ہمیں کہہ دے گا کہ ہم نے اتنی دیر میں الیکشن نہیں کروانے تو ہم نہیں کروائیں گے, اور ہو بھی نہیں سکتے, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. بھئی پیسے ہیں یا نہیں ہیں
یہ ذمہ داری آپ کی اور الیکشن کمیشن کی ہے. یہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ جو ہے اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ سینٹ سے یا صدر کو قابو کر کے آپ کو اس طرح کا جو ہے وہ ریفرنس یا کوئی اس طرح کی چیز لے کے آ جائیں اور آپ کہہ دیں کہ جناب اب الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں, اب تو جنرل الیکشنز کے ساتھ ہی اکتوبر کے اندر جا کے جو ہے وہ انتخابات کروائے جائیں گے. تو یہ غیر آئینی طریقہ ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے پراپر ایک فضا بنائی جا رہی ہے. پہلے اکانومی کو لے کے ایک فضا بنائی گئی, پیٹرول مہنگا کیا گیا, تمام چیزیں کی گئیں اور کہا کہ IMF جو ہے وہ 600 ارب کے جو ہے وہ ٹیکس لگانے کی بات کر رہا ہے, منی بجٹ لانے کی بات کر رہا ہے. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہم کیا کریں؟ اب ملک کے اندر جو ہے وہ 3 ہفتے کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ راشن بچا ہے, اس کے بعد ملک کیسے سروائیو کرے گا کسی کو نہیں معلوم ہے. اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے سے پہلے ہی یا اگلے مہینے تک جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ مزید ان کے اندر جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا. لیکن اس تمام صورتحال میں چونکہ دال گل نہیں رہی تھی, خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جناب 35 کے 35 قومی اسمبلی کے حلقوں کے اندر بھی جو ہے وہ خود الیکشن لڑوں گا, اور وہ بھی آئینی طور پہ ویسے تو مذاق ہے لیکن آئین اس کی چونکہ اجازت دیتا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ PTI نے جو ہے یہ ابھی میرے سامنے جو ہے وہ موجود ہے کہ PTI نے اسی حوالے سے ایک درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر درج کروائی ہے کہ جناب یہ الیکشن جو ہے وہ رکوانے کی بات کی جا رہی ہے اور 3 مہینے کے اندر اگر انتخابات نہیں ہوتے تو یہ غیر آئینی اقدام ہے. اب لاہور ہائی کورٹ نے وہ منظور تو کر لی ہے درخواست ان کی, اس کے اوپر اب دلائل ہوں گے اور گورنر سے جو ہے وہ تاریخ مانگی جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ آئین کا نام لے کے, آئینی بالادستی کا نام لے کے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر جو حکومت آئی ہے وہ آئین کو کس طرح پیروں تلے رون سکتی ہے. اور اگر اس طرح کا کام کیا جائے گا تو یقیناً ہمارا ملک جو کہ آلریڈی بنگلہ دیش, افغانستان, انڈیا تو بہت ہی آگے, انڈیا کی تو ہمارے ساتھ کمپٹیشن بنتا ہی نہیں ہے. ہمارا تو آئی تھنک ایتھوپیا کے ساتھ کمپٹیشن بنتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایتھوپیا وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اکانومی کو جو ہے وہ ریلیٹ کریں تو وہ بیٹر رہے گا. ہم ان تمام سے پیچھے ہیں. اس کے باوجود اگر اس طرح کے غیر آئینی اقدامات کیے جائیں گے تو پھر یہ ملک جو ہے یہ مزید 10 سے 15 سال پیچھے چلا جائے گا, جو کہ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہے. میں اور آپ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں. جو پاور گیمز ہیں وہ تو آلریڈی باہر جا کے بیٹھ سکتے ہیں, ان کو پرابلم نہیں ہے. تو ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ اس ریلیٹڈ جو میں چھوٹی سی خبر بھی آپ کو دے دوں, ایک سینئر صحافی نے اپنے ایک ولاگ میں یہ بات کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کو لے کے چونکہ فیصلے جو ہیں وہ بہت زیادہ تحریک انصاف کے حق میں آ رہے تھے, تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا جو ہے وہ تبادلہ فیڈرل شریعت کورٹ میں کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ PTI کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو لہذا ہم آپ کو جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر بھیجیں گے, آپ سے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے حق میں نہیں ہو رہے ہیں یا واٹ ایور. سو اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور ان کے اوپر الزام یہ لگایا جا رہا ہے امیر بھٹی صاحب کے اوپر کہ ان کا جو داماد ہے غالباً وہ PTI کی طرف سے MPA بھی ہے. سو آئی تھنک اس طرح کی اگر اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ آپ اپنے سیاسی مفادات کے لیے کریں گے تو یقیناً یہ ملک جو ہے وہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کا اگر کنسیپٹ نہیں رہے گا تو پھر یہ ملک جتنا نیچے جا چکا ہے اس کے نیچے صرف موت ہی ہے. جو ایک ہم کہتے ہیں کہ قوم کو جگانا, وہ اس قوم کو جگایا جاتا ہے جو سوئی ہو, لیکن جو قوم مر چکی ہو اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے.